قیدی نمبر 804 کے بعد ڈائریکٹ وزیر اعظم، یہ مطالبہ ہے، تو یہ ایسا ناممکن سا لگ رہا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی لچک ہو سکتی ہے کہ رہائی کے ساتھ ہی معاملات طے ہو جائے؟ عالیہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ پاکستان ہے۔ قیدی نمبر 804 جو آپ نے پہلا کہا، بالکل نہیں، عمران خان اپنی رہائی نہیں چاہتے۔ سن لیں، عمران خان چاہتے ہیں کہ جو بے گناہ لوگ پاکستان میں جیلوں میں بند ہیں 1 سال سے، عالیہ حمزہ، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے، سنم جاوید، 50-60 مقدمے درج ہیں۔ ہم آج پنجاب کے صدر ہیں، ہم پرامن کنونشن کرتے ہیں، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ آج بھی دہشت گردی کے مقدمے ہوتے ہیں۔ کل دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے، جو ہاری ہوئی ٹک ٹاکر جعلی وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے اندر عملی طور پہ مارشل آیا ہے، ہمارے اوپر ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں، ہم نے تو کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ سو خان صاحب اپنی رہائی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کے ذریعے باہر آؤں گا، عدالتوں کے ذریعے باہر آؤں گا۔ آج خان صاحب دیکھیں دنیا کے اندر سیاست اور اخلاقیات کا جنازہ لگتا یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک طرف تو اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے نیگوشیٹ کریں، اور ان کو مینڈیٹ پی ٹی آئی نے دے دیا، آپ کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سیاست پی ٹی آئی پروٹیسٹ بھی کرنے جا رہی ہے، سڑکوں پر بھی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سڑکوں پر عوام کی طاقت شو کروا کر پریشرائز کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی، ہمیشہ کی طرح جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کی یہ اسٹرینتھ بھی رہی ہے، اسٹریٹجی بھی رہی ہے۔ پہلا سوال کمپلیٹ کر کے، عمران خان اپنی کوئی رہائی نہیں چاہتے، کسی ڈیل کے ذریعے رہائی چاہتے ہوتے تو ہم آج وزیر اعظم بھی ہوتے، آج حکومت میں بھی ہوتے، 1 سال سے ہم جو ظلم جبر برداشت کر رہے ہیں وہ نہ کرتے۔ عمران خان اپنے معصوم اور بے گناہ کارکنوں کی رہائی ضرور چاہتے ہیں، وہ اپنے مینڈیٹ واپس چاہتے ہیں، یہ 2 باتیں ہیں۔ اب آپ نے کہا محمود اچکزئی صاحب، دیکھیں محمود اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ 6 رکنی اتحاد میں ہیں، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے بات کرنے دیں، اور ان کو بھی مینڈیٹ اس بات کا دیا جو باتیں ہم دونوں آپ کو بتا رہے ہیں، مینڈیٹ کی واپسی اور کارکنان کی رہائی۔ اب کیا کریں، ہمارے پاس کیا حل ہے؟ اگر آج بھی نو گو ایریا بنا دیا ہے، پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے ہاری میڈم وزیر اعلیٰ نے، کہیں عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو ہمارے پاس پرامن جدوجہد کا راستہ نہیں۔ اچھا بسرا صاحب، پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ آپشنز پر غور تو کیا ہوگا کہ جب آپ دو آپشنز رکھتے ہیں کہ ایک تو مینڈیٹ کی واپسی ہے، دوسری کارکنوں کی رہائی اور عمران خان کی رہائی، آپ سیم کر لیجئے بات، لیکن اگر کارکنوں کی رہائی کے ساتھ عمران خان کی بھی رہائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ یہ مینڈیٹ واپس لینے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے، واپس ہٹ جائیں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ قوم کی امانت ہے، یہ قوم کی امانت حوالے کی ہے لوگوں نے عمران خان اور اس کے سپاہیوں کے۔ ہم خون کے آخری قطرے تک، آخری سانس تک اس کے لیے جدوجہد کریں گے اور مینڈیٹ واپس لیں گے۔ لیکن بسرا صاحب یہ آپشن اچھی نہیں ہے کہ پہلے رہائی ہو جائے اور اس کے بعد پھر مینڈیٹ کے لیے فائٹ کیا جائے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت آپ کو سب کچھ ہی مل جائے تو وہ تو پھر یہ ہے کہ مشکل ہوگا۔ عالیہ شبیر، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ پیپلز پارٹی ہمیں وزیر اعظم بنانے گئی تھی، ہمیں یہ کہنے گئی تھی کہ آئے آپ کے تمام لوگوں کو رہا بھی کرتے ہیں، ہم نے نہیں ان سے بات کی۔ ہم کوئی ڈیل کے لیے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا عمران خان اگر وزیر اعظم بننا ہوتا تو یہ جو 1 سال کی جیل کاٹ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے کاٹ رہے ہیں، رول آف لا کے لیے کاٹ رہے ہیں، یہ نہیں کاٹ رہے کہ ہم لوگ ڈیل کر کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بشرا بیگم ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، ہماری باقی خواتین ہوں جن کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ اب بتائیے دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کا سابق وزیر اعظم نکاح کے جرم میں اندر پڑا ہے، اور ابھی تک کوئی اور کیس نہیں ہے، نکاح کے جرم میں، شادی کے جرم میں اندر پڑے ہیں۔ اتنی شرم کی بات ہے کہ بشرا بیگم کو توڑنے کے لیے، خان صاحب کو توڑنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے بالکل کلیئرٹی ہے۔